نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ نے ہمیں اصول دیے۔ یہ آیت تو ویسے عموم پر ہے کہ تمہارے لیے محبوب کی زندگی بہترین نمونہ ہے، لیکن یہ نازل خاص موقع پہ ہوئی تھی۔ غزوہ خندق کے موقع پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی۔ رسول کریم نے فرمایا اس وقت، فرمایا خندق کے دن علی کی ایک ضرب ساری کائنات کی نفلی عبادتوں سے بہتر ہے۔ ساری دنیا کی نفلی عبادتوں سے مولا علی کی وہ ضرب بہتر ہے۔ ایک مہینے تک کافروں نے وہاں خیمے لگائے رکھے۔ ایک دفعہ حضرت علی نے ایک بندہ ہی کاٹا، پھر دوبارہ جرأت کوئی نہیں کی کسی نے آگے آنے کی، نہ کسی نے بتایا کہ وہاں سے ہے رستہ نکل جاؤ، کوئی آیا نہیں۔ پھر اللہ نے فضل فرمایا، جس کا یہاں اللہ نے آیت نمبر 8 سے آگے ذکر فرمایا، یہاں پھر اللہ نے فضل فرمایا۔ ان کے خیمے لگے تھے، ٹھنڈ بڑی تھی تو رب کریم نے ہوا بھیجی، ٹھنڈی ہوائیں چلی، آندھیاں آئیں، خیمے اکھڑ گئے، جانور ان کے رسے توڑا کے بھاگ گئے۔ ابو سفیان کہنے لگا بھئی بات یہ ہے کہ مہینہ ہو گیا میں یہاں، نہ وہ ہمارے قابو آئے، نہ کوئی بات مسئلے کا حل ہوا، اب یہ جو طوفان ہے نا اس میں تو نہیں رہ سکتا، تم نے رہنا تو رہو۔ اس نے سب سے پہلے وہ بیٹھا اونٹ پر، اور روایت میں کتنی تیزی سے بیٹھا کہ اس کے اونٹ کا پاؤں بتا تھا، اسے یہ بھی یاد نہ رہا۔ اونٹ کو اٹھاتا ہے تو اٹھتا نہیں، تو کسی نے کہا سردار تجھے تو بھاگنے کی اتنی جلدی ہے، وہ تو نے اونٹ کا پیر بھی نہیں کھولا، رسی تلوار سے کاٹی، جب وہ بھاگا تو سارے پیچھے بھاگ گئے۔ میرے حبیب فرمانے لگے دیکھو رب کریم نے ہمیں بغیر جنگ کے ہی فتح عطا فرما دی۔ اس ساری جنگ کے احوال اس پارے کے اندر رب کریم نے بیان فرمایا۔ اس کو جنگ احزاب بھی کہتے ہیں اور جنگ خندق بھی کہتے ہیں۔